بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ وکلا گردی کے بارے میں تھی۔ وہ ان دنوں ایک ایجیٹیشن چل رہی تھی جس میں بہت زیادہ میڈیا پہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ وکلا دہشت گرد ہیں، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور لا قانونیت کے فروغ میں مددگار ہیں۔ تو جن الفاظ کے ساتھ میں نے ان کی وکالت کی تھی، ماشاءاللہ جو اس کے ویور تھے بہت زیادہ تھے اور کچھ لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹس بھی آئے۔ میرا لب لباب یہ تھا کہ ایک ایسا شہر جو کہ اسٹیٹ کے اوپر برڈن نہیں ہے اور اسٹیٹ سے وہ کچھ لیتا نہیں ہے، نہ کوئی اس کو پینشن ملتی ہے، نہ کوئی اور مراحت، نہ کوئی بینیفٹ، نہ میڈیکل فیسلٹی، تو اس نے اپنا بوجھ بھی خود اٹھایا ہوا ہے اور اس نے اپنے خاندان کا بوجھ بھی خود اٹھایا ہوا ہے اور اسٹیٹ کے اوپر اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ریلائنس نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کو تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے، تھوڑا سا روم دینا چاہیے، اس پروفیشن کو تھوڑا سا روم دینا چاہیے۔ اور ان حالات میں وہ ویڈیو تھی۔ اس کے بعد وہ ایجوکیشن چلتی رہی، کچھ ہمارے جو کورس کے مسائل تھے وہ بڑھ گئے، ہمیں بڑی زیادہ اپریہینشن تھی کہ ہمارے چیمبرز کا کیا ہوگا۔ یعنی ابھی اس میں ہے تھوڑا سا ٹائم، دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر آلریڈی کچھ کورٹس بھی غیر قانونی عمارات میں بنائی گئی تھی، ان عمارات کو گرا دیے گئے اور چیمبرز کی طرف ابھی دوبارہ رخ نہیں کیا گیا۔ وی ہوپ سو کہ ایڈمنسٹریشن اور یہ سب لوگ کوئی اچھا فیصلہ کریں جس سے جو ینگ لائرز ہیں جن کا کیریئر ابھی سٹارٹ ہوا ہے ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو وہ ذرا ویڈیو ٹاپک سے ہٹ کے تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس روٹین کے ٹاپک کی طرف، جیسے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن، اس چینل کا نام ہے کانسٹیٹیوشنل جرنی وتھ شیر خان پاور، اور ہم اپنے سفر میں آرٹیکل پہلے دونوں چیپٹر جو لاسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ اس پہ تھا، پریزیڈنٹ کے بارے میں تھا، اور آج ہم اپنے روٹین کے اس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ایجنڈے پہ کیا ہے۔ تو جناب علی، آج ہمارے آرٹیکل 50 سے 59 تک ہم نے اپنے آئین کے 10 آرٹیکلز کا، یعنی تقریباً 9 آرٹیکلز کا آج ہم مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کوئی کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کچھ امپرومنٹ کی گنجائش ہے اور کیا کیا مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے آج میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ آرٹیکل 50۔ جو 50 آرٹیکل ہے 50 پاکستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں ہے۔ اب پارلیمنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ مشتمل ہے۔ تو جو آرٹیکل 51 ہے، یعنی 51 یعنی 50 تو ہوا نا جس میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہے کیا نہیں، 51 میں جو ہے اس میں کانسٹیٹیوشن آف نیشنل اسمبلی دیا ہوا ہے، یعنی نیشنل اسمبلی کتنے کی بنی۔ اب یہ جو اللہ کا شکر ہے کہ جو 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی اس میں تعداد کم کی گئی، معاف کیجیے گا، پہلے جو قومی اسمبلی کے ممبران کی تعداد 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے پہلے، یعنی 25ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو تعداد تھی وہ تھی 342، اور 25ویں آئینی ترمیم کر کے اس کی تعداد کو اس میں 6 کمی کی گئی اور 336 ابھی ہمارے کل جو ہیں ممبران ہیں، جن میں سے 266 تو ڈائریکٹ الیکشن کے ساتھ آتے ہیں اور 70 جو ہیں وہ 60 وومن کے لیے ہیں اور 10 جو ہیں وہ نان مسلم مائنارٹیز کے لیے۔ تو اس کی وجہ بھی ہمارا وہ جو مرجر تھا KPK کے اندر پاٹا کا، اس کی وجہ سے قومی اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ کم۔ آرٹیکل جو ہے 52 جو ہے وہ ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی کے بارے میں ہے، کہ وہ کتنے سال کے لیے، سب کو پتہ ہے 5 سال کے لیے نیشنل اسمبلی ہوتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آرٹیکل جو 53 ہے وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں ہے، اور ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کی اوتھ کا ذکر ہے کہ وہ اوتھ دی ہوئی ہے ایک شیڈیول میں، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لفظوں میں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں مختلف آرٹیکل کے ڈسکشن میں، آج ہم پھر کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہے آئیدر ہی اور دی چیئرمین سینٹ، دونوں میں سے کسی ایک نے پریزیڈنٹ کی ایبسنس میں
وہ لینا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کی ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کی اوتھ آف آفس کے اندر وہ جو مخصوص ورڈیج ہے، وہ مخصوص عبارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ایمان کے بارے میں، وہ نہیں ہے، وہ ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ اگر چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو اور پریزیڈنٹ بھی نہ ہو، اسپیکر قومی اسمبلی کو صدر کی ڈیوٹی کرنی پڑے، تو آئین کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ مسلم ہونا چاہیے، تو وہ شرط پوری ہو جائے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اسپیکر کا جو دیا ہوا ہے اوتھ، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جناب، آرٹیکل جو ہے 54 جو ہے وہ سمننگ کے بارے میں، کہ اسمبلی کو اسمبل کیسے کرنا ہے، سمن کیسے کرنا ہے۔ وہ ظاہر ہے ایک مخصوص تعداد ہے ممبران کی، وہ ریپوزیشن جمع کرائیں یا پریزیڈنٹ جب چاہے وہ بلا لے، تو اس طرح۔ اور آرٹیکل جو ہے 55 وہ ووٹنگ اور کورم کے بارے میں ہے، کہ ووٹنگ کیسے کرنی ہے، کورم کتنا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں عام جنرل پبلک کے انٹرسٹ کی نہیں ہیں۔ آرٹیکل 56 جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو کب جو ہے اور کیسے اسمبلی کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آرٹیکل 57 جو ہے وہ رائٹ ٹو اسپیک بتاتا ہے کہ کس کا حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسپیکروں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے بولے، اور اسپیکر کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن اور حکومت کو برابر ٹائم دے۔ اور آرٹیکل جو 58 ہے وہ ڈسولوشن کے بارے میں، نیشنل اسمبلی کو ڈسالو کیسے کرنا ہے۔ وہ پہلے تو بڑا برننگ ایشو تھا، جب سے یہ پریزیڈنٹ سے پاور لے کے پرائم منسٹر کو دے دی گئی ہیں، اور اس وقت سے یہاں اس ڈسولوشن یعنی قومی اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں کافی اب وہ سکون ہو گیا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اب پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے کہ وہ پرائم منسٹر جس کے خلاف قرارداد عدم اعتماد کی قرارداد آئی ہوئی ہو، یا اس نے ریزائن کر دیا ہو اور وہ کنٹینیو ان آفس ہو، تو پھر وہ ایسی ایڈوائز نہیں کر سکتا، لیکن اب یہ مسئلہ تقریباً سیٹل ہے۔ آرٹیکل 59 کے اوپر بات کرتے ہیں جناب، یہ سینٹ کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئین پاکستان بائی کیمرل یعنی 2 کیمروں سے ہو کے لیجسلیشن ہونی ہے، اور یہ 59 آرٹیکل ہے وہ سینٹ کے بارے میں، کہ سینٹ کیا ہے۔ سینٹ فیڈریٹنگ یونٹ کا ہاؤس ہے، جیسا کہ قومی اسمبلی پبلک کا ہاؤس ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں اور لوگوں کے نمائندے آتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن سے۔ سینٹ جو ہے وہ اپر ہاؤس ہے، وہ صوبوں کا ہاؤس ہے، وہاں صوبوں کو برابر ریپرزنٹیشن ہے، کہ کوئی صوبہ جو ہے اپنی اب زیادہ آبادی کی وجہ سے اپنی فیوریبل جو ہے وہ آئین قانون سازی نہ کر لے۔ اب آرٹیکل 59(1) جو ہے وہ بتاتا ہے کہ سینٹ جو ہے اس کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو اگین یہ بلیسنگ ہے، امینڈمنٹ 25ویں آئینی ترمیم کی بلیسنگ ہے، کہ یہ جو ممبران کی تعداد تھی سینٹ کی وہ 114 تھی، اور اس آئینی امینڈمنٹ کے تحت اس کو کم کر کے 96 کر لیے گئے، یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ 18 سینیٹر جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں اس آئینی ترمیم کے بعد۔ اور یہ بھی بلیسنگ ہے مرجر آف KPK یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل قبائلی علاقہ جات کی انضمام جو ہوا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، اس کی وجہ سے ہمارے سینیٹرز کی تعداد بھی کم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ملک کے خزانے پہ کم ہو جائے گا، یہ ایک اچھی امینڈمنٹ تھی اس حوالے سے۔ لیکن ایک چیز ہے، اب آئین کی جو 25th امینڈمنٹ ہے اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ ایک آرٹیکل پڑھیں 272A جو وہ ہے آرٹیکل ہے، ایکچولی یہ ٹرانزیشنل پیریڈ کے بارے میں، لیکن آئین تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ اس میں کوئی کمی یا کوئی فرکشن یا کوئی انکنسسٹنسی نہ ہو۔ اب اگر آپ 272 آرٹیکل کو پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ the Senate shall until the first National Assembly under Constitution continues in existence consists of 45 members۔ اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 1973 کا جو آئین تھا اس میں 45 ممبر ہوتے تھے، تو یہ اس ٹرانزیشنل پیریڈ کے بارے میں ایک آرٹیکل ہے 272 جو یہ کہتا ہے کہ
میں پھر پڑھ دیتا ہوں. The Senate shall until the first National Assembly under Constitution continues in existence consists of 45 members and the provisions of Article 59 جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کتنے ممبر ہیں shall have effect as if in paragraph A of clause 1 thereof for the word 14 the word 10 and in paragraph B of that clause for the word 5 the word 3 were substituted and reference to total membership of the Senate in the Constitution shall be construed accordingly. اب آپ دیکھیں اگر ہم اس آرٹیکل 272 کو پڑھنے کے بعد جو یہ ریفر کر رہا ہے آرٹیکل 59 1A اور B اے میں جائیں تو وہاں تو بالکل ہے 14 ہے 14 کو آپ 10 پر ریزیوم کر لیں اور جو پیراگراف بی ہے جو پہلے کے پی اے کے بارے میں تھا اس کو تو اب حذف کر دیا گیا ہے یعنی omit کر دیا گیا ہے آئینی ترمیم 25ویں آئینی ترمیم سے. تو اب ریڈر جب وہاں جائے گا کہ میں نے کس 5 کو 3 پڑھنا ہے تو وہاں وہ دیکھے گا کہ وہاں پر تو پیرا 59 کا پیرا بی 59 1B ہے ہی نہیں. تو یہ عجیب سی مطلب ایک ڈائیکاٹمی بن جاتی ہے. یہ پوائنٹ ہم نے اپنی ریٹ میں بھی اٹھایا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ مینٹینیبل نہیں کنسیڈر کی اطہر من اللہ صاحب نے. تو اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ تھا نا کہ وہ کہتا تھا کہ 5 کو 3 پڑھو تو چلو 5 اس میں 5 نہیں تو اس میں 8 تھا. پہلے یہ غلطی تھی. اب وہ پیرا ہی نکال دیا گیا ہے. تو اب جب ریڈر ریفر کرے گا 59 1B کو تو وہاں پر سب پیرا بی ہوگا ہی نہیں. تو یہ ایک آئین کے اندر ایک فرکشن ہے آئین کے اندر ایک انکنسسٹنسی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. 59(2) جو ہے وہ الیکشن کے بارے میں جی سینٹ کے الیکشن کیسے ہوں گے. سب کو پتہ ہے وہ صوبوں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے بھی ہیں اور یہ بڑے کنٹروورشل الیکشن تھے جس میں بہت زیادہ الزامات لگائے گئے جس میں کیمروں کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی جس میں اور بھی کافی معاملات ہوئے. حکومت نے ریفرنس بھیج دیا تھا اس کو سپریم کورٹ کو کہ وہ بتائے کہ الیکشن جو ہے وہ ایز پر لا ہو یا ایز پر کانسٹیٹیوشن ہو. تو کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے اصولوں کے تحت. یعنی اگر کسی پارٹی کی جو ہے وہ میجارٹی ہے اور کسی پارٹی کے ممبرز کم ہیں تو وہ اتنے ممبر ان کے جو ہیں وہ الیکٹ ہو. یعنی وہ آج کا ہمارا وہ اسلام میں اسلام کے آئین کا کیا ہے وہ سپریم کورٹ نے طے کر دیے کہ الیکشن کمیشن وہ سارے اسٹیپس لے کہ اس میں پیسہ نہ چلے. اب جناب آرٹیکل 59(3) جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں کہ آدھے سینیٹر 3 سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں. اس طرح چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ 3 سال بعد الیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس بارے میں اس میں اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ ایک 59(3)(f) ایک آرٹیکل ہے اس کی ایک پروویزو ہے. پروویزو یہ ہے کہ اس میں وہ پروویزو میں یہ کہتا ہے آئین کہ the election commission for the first term of seats for non-Muslims shall draw a lot as to which 2 members shall retire after the first 3 years. This is un-Islamic. یعنی کہ لاٹری نکالنا ڈرا کرنا پانسا پھینکنا اور اس طرح ڈیسائیڈ کرنا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو لاٹ ڈرا نہیں کر سکتے. آپ یعنی ہیڈ اینڈ ٹیل رول کے ساتھ وہ سکہ پھینک کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن آئین کے اندر یہ چیز دے دی گئی ہے جو فوری طور پہ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان اسلامک ہے. اسلام جب اسٹیٹ کا ریلیجن ہے اور پریمبل اس کا یہ کہتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ وہی اس کا دین ہے اور جو ہے ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ان حالات میں اس ایسے کسی آرٹیکل کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے جہاں لکھا جائے کہ آپ ڈرا کر لیں آپ فیصلہ کرنا ہے تو آپ جو ہے نا ڈرا کر لیں لاٹری جسے کہتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا آرٹیکل آئین میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ان اسلامک کلاز ہے. اس پہ انشاءاللہ اپنے جس فورم پہ ہم آواز اٹھا سکیں ہم آواز اٹھائیں گے. مجھے دیجیے اجازت. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا اپنے دوستوں کا لوگوں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.